تمہاری امی کیا جاب کرتی ہیں؟ اعلیٰ تعلیم میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے ایک نوجوان نے ملک کی ایک بڑی نامور کمپنی میں ادارتی منصب کے لیے درخواست جمع کرائی اور اسے ابتدائی طور پر اس منصب کے لیے موزوں امیدوار قرار دے کر فائنل انٹرویو کے لیے تاریخ دے دی گئی۔ انٹرویو والے دن کمپنی کے مدیر یعنی کہ کمپنی کا سربراہ نے نوجوان کی پروفائل کو غور سے دیکھا اور پڑھا۔ نوجوان اپنی ابتدائی تعلیم سے لے کر آخری مرحلے تک نہ صرف کامیاب ہوتا رہا تھا بلکہ اپنی تعلیمی اداروں میں ہمیشہ نمایاں پوزیشن حاصل کرتا رہا تھا۔ اس کی تعلیم کا یہ معیار آخر تک برقرار رہا تھا۔ مدیر نے جوان سے پوچھا کہ تعلیم کے معاملے میں تمہیں کبھی کوئی مشکل یا کوئی ناکامی پیش آئی؟ جس کا جواب نوجوان نے کبھی نہیں کہہ کر دیا۔ مدیر نے پوچھا یقیناً یہ تمہارے والد ہوں گے جنہوں نے تمہاری اس مہنگی تعلیم کے اخراجات برداشت کیے ہوں گے۔ نوجوان نے کہا نہیں، میرے والد کا تو اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب میں بھی پہلی جماعت میں تھا۔ میری تعلیم کے سارے اخراجات میری امی نے اٹھائے تھے۔ مدیر نے پھر کہا اچھا تو پھر تمہاری امی کیا جاب کرتی ہیں؟ نوجوان نے بتایا کہ میری امی لوگوں کے کپڑے دھوتی ہیں۔ مدیر نے نوجوان سے کہا مجھے اپنے ہاتھ تو دکھاؤ۔ نوجوان نے ہاتھ اسے تھماتے ہوئے جو کہ انتہائی نرم و نازک اور نفیس تھے۔ ہاتھوں کی نزاکت سے تو شائبہ تک نہیں ہوتا تھا کہ نوجوان نے تعلیم کے علاوہ کبھی کوئی اور کام بھی کیا ہوگا۔ مدیر نے نوجوان سے پوچھا کہ تم نے کبھی کپڑے دھوئے ہیں؟ کبھی اپنی امی کے ہاتھ بٹائے ہیں؟ نوجوان نے انکار میں جواب دیتے ہوئے کہا نہیں، کبھی نہیں۔ میری امی ہمیشہ مجھے اپنا سبق یاد کرنے کو کہا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کپڑے وہ خود دھو لیں گی۔ میں زیادہ سے زیادہ کتب کا مطالعہ کرتا تھا اور پھر میری امی جتنی تیزی اور پھرتی سے کپڑے دھوتی تھی میں تو اتنی تیزی سے دھو بھی نہیں سکتا تھا۔ مدیر نے نوجوان سے کہا برخوردار، میری ایک شرط ہے کہ تم آج گھر جا کر اپنی امی کے ہاتھ دھو اور کل دوبارہ میرے پاس واپس آؤ تو میں طے کروں گا کہ تمہیں کام پر رکھا جائے کہ نہیں۔ نوجوان کو یہ شرط کچھ عجیب تو ضرور لگی مگر کام ملنے کے اطمینان اور خوشی نے اسے جلد سے جلد گھر جانے پر مجبور کر دیا۔ گھر جا کر نوجوان نے اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا اور ساتھ اسے جلدی سے ہاتھ دھلوانے کو کہا۔ آخر نوکری کا ملنا اس شرط سے جڑا ہوا تھا۔ نوجوان کی ماں نے خوشی تو محسوس کی مگر ساتھ ہی اسے یہ شرط عجیب بھی لگ رہی تھی۔ ذہن میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آ رہے تھے کہ آخر نوکری کے لیے یہ کس قسم کی شرط تھی، مگر اس سب کے باوجود اس نے اپنے ہاتھ بیٹے کی طرف بڑھا دیے۔ نوجوان نے آہستگی سے ماں کے ہاتھ دھونا شروع کیے۔ کرخت ہاتھ صاف بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت مشقت کی تھی۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آج پہلی بار اسے اپنی ماں کے ہاتھوں سے اس طویل محنت کا اندازہ ہو رہا تھا جو اس نے اپنے اس بیٹے کی تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے کی تھی۔ ہاتھ انتہائی کھردرے تو تھے ہی، ساتھ ہی بہت سی گانٹھیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ آج نوجوان کو پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ کھردرا پن اگر اس کی تعلیم کی قیمت چکاتے ہوا تھا تو یہ گانٹھیں اس کی ڈگریوں کی قیمت کے طور پر پڑی تھیں۔ نوجوان اپنے ہاتھ دھونے سے فراغت پا کر خاموشی سے اٹھا اور ماں کے رکھے ہوئے باقی کپڑے دھونے لگ گیا۔ رات اس نے ماں کے ساتھ باتیں کرتے گزاری۔ تھوڑے سے کپڑے دھونے سے اس کے جسم تھکن سے شل تو ہو گیا تھا۔ سارا دن بغیر کوئی شکوہ زبان پر لائے کپڑے دھونے والی ماں سے باتیں کرنا آج اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دل تھا کہ کسی طرح بھی باتوں سے بھی بہل نہیں پا رہا تھا۔ دوسرے دن اٹھ کر نوجوان دوبارہ اس کمپنی کے دفتر گیا۔ مدیر سے اسے اپنے کمرے میں ہی بلا لیا۔ نوجوان کے چہرے سے آ کر جگراتے کی جھلک نمایاں تھی تو آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی کسی ندامت
اور افسردگی کی کہانی سنا رہی تھی۔ مدیر نے نوجوان سے پوچھا، کل جا کر گھر میں تم نے کیا کیا تھا؟ نوجوان نے مختصراً کہا کہ کل میں نے گھر جا کر اپنی ماں کے ہاتھ دھوئے تھے، پھر اس کے باقی بچے ہوئے کپڑے بھی دھو لیے تھے۔ مدیر نے کہا، میں تمہارے محسوسات کو پوری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ سننا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، مجھے لفظ قربانی کے حقیقی معنی آج معلوم ہوئے۔ اگر میری امی اور اس کی قربانیاں نہ ہوتی تو میں آج اس تعلیمی مقام پر ہرگز فائز نہ ہوتا۔ دوسرا، میں نے وہی کام کر کے اپنے اندر اس سخت اور کٹھن محنت کی قدر و قیمت کا احساس پیدا کیا جو میری ماں کرتی رہی تھی، اور مجھے حقیقت میں اس کی محنت اور مشقت کی قدر کا اندازہ ہوا۔ تیسرا، مجھے خاندان کی افادیت اور قدر کا علم ہوا۔ مدیر نے نوجوان کو بتایا کہ وہ اپنی کمپنی میں موجود ادارتی منصب کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو دوسروں کی مدد کا جذبہ رکھنے والا ہو، دوسرے کے احساس کرنے والا ہو، صرف مال کا حصول ہی اس کا مطمع نظر نہ ہو۔ نوجوان، تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں اس منصب کے لیے منتخب کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ نوجوان نے اس کمپنی میں بہت محنت، لگن اور جذبے کے ساتھ کام کیا، دوسروں کی محنت کی قدر اور احساس کرتا تھا، سب کو ساتھ لے کر چلتا اور سارے کام مل جل کر ایک فریق کی حیثیت سے انجام دیتا۔ اس کا وتیرہ تھا، اور پھر اس کمپنی نے بہت ترقی کی۔